بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ محمد اجمل چینل ٹیبل ٹاک کے اندر۔ آج ہم معدے کی ایک اور اہم بیماری کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے بد ہضمی کے بارے میں بات کی ہے۔ آج ہم اسی سے ملتی جلتی ایک اور کیفیت جس کو کہتے ہیں نفخ شکم، یا عام زبان میں اس کو کہتے ہیں پیٹ میں گیس بھر جانا، اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ نفخ شکم ناظرین ایک عام سی کیفیت ہے۔ اس کا سامنا بھی اکثر جو ہے وہ لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔ کئی لوگوں کو یہ بار بار ہوتی ہے، کئی لوگوں کو جو ہے وہ کبھی کبھار ہی ہوتی ہے کہ کبھی کبھار کوئی ثقیل خوراک کھا لی اس وجہ سے ہو گئی۔ اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ اکثر پیٹ جو ہے وہ پھول جاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ پیٹ کے اندر ہوا بھر جاتی ہے، پیٹ ریا سے پھولا ہوا ہوتا ہے، بڑا بھاری محسوس ہوتا ہے، پیٹ کے اندر درد ہوتا ہے، پیٹ کے اندر کراکر یعنی گڑ گڑ کی علامت جو ہے وہ آواز آتی ہے پیٹ سے، یہ بھی اس کی بڑی اہم علامت ہے۔ پیٹ بھاری ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کے اندر کھنچاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ پھر اکثر جو ہے وہ قبض بھی رہتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ تیزابیت بھی ہو تو پیٹ یا سینہ جو ہے وہ جلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ کھٹی یا ترش ڈکاریں جو ہیں وہ اکثر آتی ہیں۔ پھر منہ سے اکثر اوقات جو ہے وہ تھوک بہت زیادہ نکلتا ہے، تھوک بہت زیادہ منہ میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اکثر اوقات دل پر بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جو پہلی علامت ہے جس کو ہم نے بیان کیا تھا بد ہضمی، وہ بھی اکثر جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو جایا کرتی ہے۔ کبھی تو یہ کبھی کبھار ہی ہوتا ہے عام لوگوں میں، لیکن بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو لگاتار کافی عرصے سے یہ علامت رہتی ہے۔ اس وقت پھر اس پر غور کرنا اور اس کا علاج کرنا جو ہے وہ توجہ کے ساتھ بڑا ضروری ہوتا ہے، ورنہ اگر عام حالات میں جو ہے وہ کبھی کبھار ہو جائے پھر تو کسی ہلکی پھلکی دوائی سے یہ ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کا کوئی ایسا جو ہے وہ سیریس مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب ہم اس کے اسباب پر غور کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ معدے کی کمزوری ہوتی ہے، کیونکہ جب معدہ کمزور ہوتا ہے تو وہ اپنے افعال کو صحیح طرح انجام نہیں دے پاتا۔ اس وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ معدے کے اندر جو ہے وہ خوراک زیادہ دیر تک پڑی رہتی ہے، وہ جلدی ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ ہر چیز کا ایک جو ہے وہ میتھڈ ہوتا ہے کہ معدے کے اندر ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ جو زود ہضم چیزیں ہوتی ہیں وہ جلدی ان کو معدہ پیس دیتا ہے، جو ذرا دیر ہضم ہوتی ہیں ان کو پیسنے میں ذرا دیر لگتی ہے۔ معدے کا یہی کام ہوتا ہے کہ خوراک کو پیسنا اور اس کو آپس میں ملانا، اس کے بعد پھر وہ آگے بھیج دیتا ہے۔ لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ معدے کے اندر جو ہے جب کمزور ہوتا ہے تو وہ خوراک زیادہ دیر تک پڑی رہتی ہے، جس وجہ سے پھر اس میں تعفن یا گیس پیدا ہونے لگتی ہے، جس سے پھر اکثر نفخ جو ہے وہ ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ عام اس کی وجہ ہے کہ زیادہ بھاری یا ثقیل خوراک کھانے سے یہ اکثر لوگوں کو یہ کیفیت ہو جاتی ہے، جیسے چاول ہے، بڑا گوشت ہے، کئی لوگوں کو انڈے سے ہونے لگتی ہے، آلو سے ہونے لگتی ہے، بھنڈی سے ہونے لگتی ہے، بینگن سے، بعض لوگوں کو چنے یا چنے کی دال سے بھی پیٹ پھول جاتا ہے۔ تو اکثر اس طرح کی جب دیر ہضم یا بھاری چیزیں ہم کھاتے ہیں تو اس سے پھر عام لوگوں کو بھی یہ کیفیت جو ہے وہ ہونے لگتی ہے۔ اکثر لوگوں کو ویسے اس وقت ہی یہ علامت ہوتی ہے جب کوئی ثقیل خوراک کھاتے ہیں، عام حالات میں ان کو یہ علامت نہیں ہوتی، یہ وجہ نہیں بنتی۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کے فوراً بعد اگر سو جانا یا سستی کا مظاہرہ کرنا، اس سے بھی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس وقت بھی جب ہم سستی کرتے ہیں تو سارا جسم جو ہے وہ سست ہو جاتا ہے، اس وجہ سے بھی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سستی، کاہلی، بیٹھے رہنا، جسمانی ورزش یا کوئی جسمانی کام نہ کرنا، اس وجہ سے بھی یہ کیفیت اکثر جو ہے وہ لوگوں میں دیکھی جاتی ہے۔ جو لوگ اس طرح کے کاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہلکی خوراک سے بھی یہ ایسا ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانا کھاتے وقت غصہ کرنا یا رنج و غم کی کیفیت میں ہونا، کوئی صدمہ گہرا ہونا، اس وقت بھی ایسا جو ہے وہ عام جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ عصبی مزاج کے لوگ جو کمزور اعصاب کے مالک ہوتے ہیں وہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر جو ہے وہ اس کے اندر زیادہ جو ہے وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کے اسباب ہیں۔ اس کے بارے میں ہم مزید جو ہے وہ اس کے علاج کے بارے میں یا اس کی احتیاط کے بارے میں ہم مزید جو ہے وہ اگلی قسط میں آپ کو بتائیں گے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔